السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 18 پارٹ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 19 ہے، اور اس سبق کے اندر ہمیں محنت اور مجاہدہ کرنے کا سبق ملتا ہے کہ ہم محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے کسی چیز کے لیے، تبھی جا کر وہ چیز ہمیں حاصل ہوگی۔ بغیر محنت کے اور بغیر کوشش اور مجاہدے کے کوئی چیز مل نہیں سکتی۔ تو اس کے بارے میں یہ کہ ایک مرغی جو تھی، اس نے کیسی محنت کی، کیسا مجاہدہ کیا، جس کی وجہ سے اس کو اس کا پھل ملا۔ اور یہ مرغا بھی اور اسی طرح جو بطخ کا اس واقعے کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے، انہوں نے محنت سے روگردانی کی اور محنت نہیں کی تو وہ محروم رہ گئی۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ من جد وجد، جس آدمی نے بھی کوشش کی، محنت کی، اس نے پا لیا۔ جد یجد، جدن، اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، کسی معاملے کے اندر کوشش کرنا۔ جد فی الامر، کسی بھی کام کے اندر کوشش کرنا۔ کانت دجاجۃ حمراء تسیر بفراخها الصغار فی فناء الدار مع طیور المنزل الاخرى، ایک سرخ مرغی، ریڈ کلر کی مرغی اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر گھر کے صحن میں گھر کے دوسرے پرندوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ فرخن پرندے کے بچے کو کہتے ہیں، چوزا۔ مرغی کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے فرخن، اور ہر پرندے کے بچے کو، بلکہ ہر انڈا دینے والے جانور کا بچہ، اس کی جمع آتی ہے افرخن، افراخن اور فروخن۔ یہاں پر یہ صغار جو ہے یہ فراخن کی صفت بن رہا ہے۔ فراخن مضاف ہے اور ہاں مضاف الیہ ہے، ان کا آپس کا تعلق تو مضاف الیہ کا ہے، لیکن فراخن اور صغار ان کا آپس کا تعلق مرکب توصیفی کا ہے، یعنی فراخن موصوف ہیں اور صغار اس کی صفت ہیں۔ تو پہلے ہا کا ترجمہ کریں گے یعنی مضاف الیہ کا، پھر صغار صفت کا کریں گے، اور اس کے بعد فراخ موصوف کا کریں گے جو مضاف بھی بن رہا ہے۔ ایک لال سرخ مرغی چل رہی تھی اس کے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اس کے چھوٹے بچوں کو لے کر، اس کے چھوٹے چوزوں کو لے کر گھر کے صحن میں گھر کی دوسرے پرندوں کے ساتھ۔ یہاں پر یہ اخرا، یہ طیور ان کی صفت بن رہا ہے، جیسے اوپر جو بات کہی وہی کہ طیور المنزل، اس کا آپس کا تعلق تو مرکب اضافی کا ہے، طیور مضاف، منزل مضاف الیہ، لیکن طیور اور اخرا ان کا آپس کا تعلق مرکب توصیفی کا ہے، اور چونکہ طیور جمع غیر ذوی العقول ہے اس لیے اخرا اس کی صفت واحد لائی گئی، اخرا یہ واحد ہے۔ اور اوپر بھی فراخ یا صغار، اس کے اندر بھی اس قاعدے کے اعتبار سے تو صغیرتن آنا چاہیے، بفراخ یا صغیرتی، لیکن عمومی قاعدہ تو یہی ہے کہ جمع غیر ذوی العقول ہو تو صفت واحد مؤنث آتی ہے، لیکن کبھی کبھی جمع بھی لے آتے ہیں، اس اعتبار سے اوپر تو صغار جمع لائے اور یہاں پر اخرا جو صفت ہے وہ واحد مؤنث لائے۔ فوجدت حبا من القمح، پس اس نے گیہوں کا دانہ پایا۔ فسألت، تو اس نے پوچھا، من یزرع القمح، کون گیہوں کو بوئے گا، یعنی مرغی نے پوچھا کون گیہوں کو بوئے گا۔ فاجابت العوزۃ، تو مرغا بھی نے جواب دیا، انی لا اريد ان ازرعہ، میں نہیں چاہتی ہوں یہ کہ اس کو بوؤں، یعنی مرغا بھی نے یہ کہا کہ میں اس کو بونا نہیں چاہتی ہوں۔ وقالت البتۃ، اور بطخ نے کہا، انا لا استطيع ان ازرعه،
میں طاقت نہیں رکھتی ہوں یہ کہ اس کو بوؤں، یعنی بطخ نے بھی یہی جواب دیا کہ میں اس کو بونے کی طاقت نہیں رکھتی ہوں۔ فقالت الدجاجۃ الحمراء، تو سرخ مرغی نے کہا اذن اقوم انا بزرعہ، تب تو میں اس کے بونے کو انجام دوں گا۔ ویسے قام یقوم قیامن کا معنی کھڑا ہونا، لیکن جب قام کا صلہ با حرف جر آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینا، کسی کام کو پورا کرنا۔ تو یہاں پر یہی معنی ہوگا کہ میں انجام دوں گی یا میں کروں گی۔ کیا انجام دوں گی؟ اس کی بونے کو، یعنی میں اس کو بوؤں گا۔ ثم قلبت التربة في ناحية من فناء المنزل، پھر اس نے مٹی کو الٹا پلٹا گھر کی صحن میں سے کسی کونے میں۔ قلب یقلب قلبا، باب ضرب سے الٹنا پلٹنا، نیچے کا اوپر کرنا، دائیں کا بائیں کرنا، اندر کا باہر کرنا، یا اس کے برخلاف یعنی باہر کا اندر کرنا، الٹا کرنا، حالت بدلنا۔ ثم قلبت التربة في ناحية من فناء المنزل، پھر اس نے پلٹا، الٹا پلٹا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کیا، گھر کے صحن میں سے کسی کونے میں۔ ورمت فيها الحب وأروته بالماء، اور اس نے اس میں دانے ڈالے اور اس کو پانی کے ذریعے سیراب کیا، یعنی پانی پلایا۔ اروا یروی اروان، اس کا معنی پانی پلانا، سیراب کرنا۔ فظہر النبات واخذت تتعهده حتى كبر، پس نبات ظاہر ہوئی، یعنی ابتدائی حالت۔ نبات کا اصل معنی ہوتا ہے گھاس، پودا وغیرہ۔ تو نبات ظاہر ہوئی اور وہ اس کی نگرانی کرنے لگی، یعنی مرغی جو ہے وہ اس کی نگرانی کرنے لگی۔ تعہد یتعہد، تعہدن اس کا معنی ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا، دیکھتے رہنا۔ اور یا اخذ کا معنی لینا پکڑنا نہیں کریں گے، یہ اخذ مضارع کے اوپر داخل ہو کر اس قسم کا ترجمہ کر دیتا ہے، جیسے اخذ ینصر، مدد کرنے لگا۔ لیکن جیسا جیسا مضارع کا صیغہ ہوگا اسی کے مطابق یہ صیغہ بھی بدلے گا۔ جیسے یہاں پر تتعہد واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس لیے اخذت بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ لائے۔ تو جیسا مضارع کا صیغہ اسی کے مطابق یہ اخذ ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، جیسے اخذ ہے، تفیق ہے، جعل ہے، بدأ ہے، غدا، راہ، بہت سارے الفاظ ہیں کہ جو مضارع کے اوپر لگ کر اس طرح کا ترجمہ پیدا کرتے ہیں۔ وَأَخَذَتْ تَتَعَهَّدُهُ، اور وہ اس کی نگرانی کرنے لگی، حتیٰ کبیرہ، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا، یعنی کھیت پک کر، یہ نباتات پک کر بڑی ہو گئی، تیار ہو گئی۔ وَلَمَّا كَثُرَتِ السَّنَابِلُ وَاصْفَرَّتْ، اور جب خوشے زیادہ ہو گئے، سنبلت اس کی جمع ہے سنابل، خوشہ، بالی بھی جس کو بولتے ہیں، خوشہ کہو بالی کہو۔ جیسے گیہوں کھیت کے اندر اگتے ہیں تو جس چیز کے اندر وہ گیہوں ہوتے ہیں وہ گویا اس کا خوشہ ہے۔ اور جب خوشے زیادہ ہو گئے اور پیلے ہو گئے، وطاب القمح، اور گیہوں پک گئے، یا تاب القمح کا معنی گیہوں پک گئے، تاب یتیموں کا معنی اچھا لگنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر پک گئے۔ فحسدته ودرسته وزرته ثم خزنته، پھر اس نے اس کو کاٹا۔ حسد یحسد حسادن، اس کا معنی ہوتا ہے کھیتی پک کر تیار ہو جائے تو اس کو کاٹنا۔ اور درس یدرس، درس یدرس درسن، الحنطۃ وغیرہ، اس کا معنی ہوتا ہے گیہوں وغیرہ کو گھانا، روند کر دانا نکالنا۔ ویسے درس ادرس کے اور بھی معنی آتے ہیں، درس ادرس درسن کا معنی مٹانا بھی آتا ہے، درس ادرس درسن کا معنی پڑھنا بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر درس ادرس کا معنی ہوتا ہے گانا،
गेहूं वगैरह को गाना, रौंद कर दाना निकालना। वदरसतहु और उसने उसको गाहा, वज़र्रतहु और उसने उसको हवा में उड़ाया। ज़र्रा युज़र्री तज़रियतन, ज़र्रल हब्बा गल्ले को हवा में उड़ाना। और ऐसे ही ज़रा यज़रू ज़रवन और ज़रियन उसका माना भी होता है गल्ले को हवा में उड़ाना, भूसे को दाने से अलग करने के लिए, यानी भूसा और दाने को अलग अलग करने के लिए गल्ले को हवा में उड़ाना, उसके लिए ये ज़र्रा ज़र्री इस्तेमाल होता है। ज़रा यदरू ज़रवन और इसी तरह ज़रा यदरी ज़रियन। वज़र्रतहु और उसने उसको हवा में उड़ाया। सुम्मा खज़नतहु फिर उसको जमा कर लिया। खज़न का मना खज़ना यखज़ुनु खज़नन जमा करना, ज़ख़ीरा करना, खजाने में रखना, स्टोर में रखना, स्टोर करना। सुम्मा क़ालतिद दजाजतुल हम्राउ लित्तुयूरि लती माहा फिर लाल मुर्गी ने उन परिंदों से कहा जो उसके साथ थे। मैं याख़ुज़ु हाज़ल क़मह इला ताहूनति लियतहनहुम कौन इस गेहूं को ले जाएगा चक्की की तरफ ताकि वो उसको पीसे। ताहूनुन और ताहूनतुन चक्की पीसने का आला, आटा मिल यानी जिसमें आटा गूंदा जाता है, जिसमें आटे को पीसा जाता है, इसको कहा जाता है ताहूनुन ताके बगैर और ताहूनतुन ताके साथ, दोनों आता है। यहाँ पर ताके साथ है लेकिन ताहूनुन भी कह सकते हैं। उसकी जमा आती है तवाहीनु। और तहन यतहनु तहनन गल्ला पीसना। फद्दातिल इवज़्ज़तु अन्नहा ला तक़दिरु अला हम्लिही व तहनिही बस मुर्गाबी ने दावा किया कि वो उसके उठाने पर और उसको पीसने पर कुदरत नहीं रखती। वम्तनातिल बत्ततु अनिज़ ज़हाबि बिही इला ताहूनति और बतख भी रुक गई उसको चक्की की तरफ ले जाने से। ज़बू का मना जाना और बाकी सिले के साथ ले जाना, जैसे अतायाती आना बाकी सिले के साथ लाना, तो बाकी वजह से ले जाना तर्जमा करेंगे। और बतख रुक गई उसको ले जाने से चक्की की तरफ। फ़क़ामतिद दजाजतुल हम्राउ व अख़ज़तिल क़मह व तहनतहु फ़ी ताहूनति बस लाल मुर्गी खड़ी हुई और उसने गेहूं को लिया और उसको पीस दिया चक्की में। व हमलतिद दक़ीक़ा व ज़हबत बिही इलल बैति और उसने आटे को उठाया और उसको घर की तरफ ले गई। दक़ीक़ुन कहते हैं आटे को, एक होता है अजीनुन, एक है दक़ीक़ुन और एक है तहीनुन। याद रखिए तीनों अल्फाज। दक़ीक़ुन का माना आटा, लेकिन वो कौन सा आटा? सादा। और तहीनुन का माना भी आटा पीसा हुआ, अच्छी तरह पीस दिया गया हो तो उसको कहा जाता है तहीनुन। और एक है अजीनुन, गूंदा हुआ आटा, यानी आटे के अंदर पानी डाला गया और पानी डालने के बाद उसको गूंद दिया गया हो और उसको गूंद कर तैयार कर दिया गया हो, तो ऐसे आटे को कहा जाता है अजीनुन। तो अजीनुन, तहीनुन और दक़ीक़ुन तीनों का माना होता है आटा। याद रहे दक़ीक़ुन के साथ अगर आपने ता लगा दी, दक़ीक़तुन कर दिया तो उसका माना होता है मिनट। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है तो उसको कहता है दक़ीक़तुन। सुम्मा क़ालत फिर उसने कहा मन याजुनु दक़ीक़ा कौन आटे को गूंदेगा। देखिए यहाँ पर अजन याजुनु आया, गूंदना, यानी सादा जो आटा है उसमें पानी डालकर उसको कौन गूंदेगा, कौन आटे को गूंदेगा, यानी कौन उसको अजीन बना देगा, गूंदा हुआ कौन बना देगा। अजन याजुनु आटा वगैरह गूंदना, आटे वगैरह में पानी डालकर
ہاتھ یا مشین سے اس کو ملا دینا. اسی سے معجن، اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے آٹا گوندنے کا برتن جس کو تغاری بھی بولتے ہیں یا کنڈا کہہ لیجیے، کنڈے کو بھی کہا جاتا ہے. آٹا گوندنے کا برتن تغاری یا اسی طرح کنڈا، اس کی جمع آتی ہے معاجن، اور عجین گوندا ہوا آٹا جمع عجون آتی ہے. ثم یخبز لنا خبزا نأکلہ، پھر وہ ہمارے لیے روٹی بنائے گا تاکہ ہم اس کو کھائیں. یعنی کون اس کو گوندے گا، پھر ہمارے لیے روٹی پکائے گا جس کو ہم کھائیں. خبز یخبز خبزن، اس کا معنی ہوتا ہے روٹی پکانا. اسی سے مخبزن بیکری کو کہا جاتا ہے، جہاں پر یہ بسکٹ وغیرہ تیار کی جاتی ہے، ٹوس وغیرہ، تو اس کو کہا جاتا ہے مخبزن بیکری. اور روٹی کے تنور کو بھی کہتے ہیں مخبزن بیکری یا روٹی کا تنور، اس کی جمع آتی ہے مخابز. فاجابت الوزۃ، تو مرغابی نے جواب دیا انا لا اقدر ان اعجن ولا يمكنني ان اخبز، میں قدرت نہیں رکھتی ہوں کہ میں گوندوں اور مجھے روٹی پکانا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے. یعنی دونوں کام میں نہیں کر سکتی، نہ گوند سکتی ہوں نہ روٹی پکا سکتی ہوں. وَكَذَلِكَ أَجَابَتِ الْبَتَّةُ، اور ایسے ہی اسی طرح کا جواب بطخ نے دیا. فَذَهَبَتِ الدَّجَاجَةُ وَأَجَنَتِ الْأَجِينَ وَأَعَدَّتِ الْفُرْنَ وَخَبَزَتِ الْخُبْزَ، پس مرغی گئی اور اس نے آٹے کو گوندا. یا عجین کا معنی آٹا. یاد رہی یہاں پر ابھی گوندنے کے بعد وہ عجین بنتا ہے، لیکن یہاں پر اس لیے اس کو عجین کہہ دیا گیا کہ آئندہ وہ عجین بننے ہی والا ہے، اس اعتبار سے یہاں پر عجین کہا. ورنہ اوپر تو دقیق کا لفظ استعمال کیا تھا، یہاں دیکھیے یہ دقیق کہاں تھا اور یہاں پر عجین، کیونکہ آگے چل کر وہ عجین بننے والا ہے، اس اعتبار سے عجین کہہ دیا. وَأَجَنَتِ الْأَجِينَ، اور اس نے آٹے کو گوندا. وَأَعَدَّتِ الْفُرْنَ وَخَبَزَتِ الْخُبْزَ، اور اس نے تنور تیار کیا. فرن کا معنی تنور. بھٹی، نان بائی کی دکان، بسکٹ بنانے کا کارخانہ، بیکری، یہ سب فرن کا معنی ہوتا ہے. فرن کے یہ سب معنی آتے ہیں: تنور، بھٹی، استو، نان بائی کی دکان، بسکٹ بنانے کا کارخانہ، بیکری، اس کی جمع آتی ہے افران. اور اسی سے فران، نان بائی کو کہتے ہیں، بسکٹ وغیرہ بنانے والے کو فران کہتے ہیں. وَأَعَدَّتِ الْفُرْنَ، اور اس نے بھٹی تیار کی. وَخَبَزَتِ الْخُبْزَ، اور اس نے روٹی پکائی. وَوَضَعَتْهُ فِي مَوْضِعِهِ، اور اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا. ثُمَّ سَأَلَتْ، پھر اس نے پوچھا مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ هَذَا الْخُبْزِ، کون اس روٹی میں سے کھانا چاہتا ہے. فَأَجَابَتِ الْوَزَّةُ، تو مرغابی نے جواب دیا انا، میں. وَقَالَتِ الْبَتَّةُ مُسْرِعَةً، اور بطخ نے بھی جلدی جلدی کہا انا، میں. فردت علیہم الدجاجۃ الحمراء، تو لال مرغی نے ان دونوں کو جواب دیا. وقالت لہما، ان کو کہا انکما لن تاکلا منہ شیئا، بلا شبہ تم اس میں سے کچھ بھی نہیں کھاؤ گے، ہرگز تم اس میں سے نہیں کھاؤ گے. کیوں؟ فمن زرع حسد، جس نے بویا اس نے کاٹا، یعنی جو بوئے گا وہی کاٹے گا. ومن طحن خبز، اور جس نے پیسا اس نے روٹی پکائی. ومن خبز خبزا اکلہ، اور جس نے روٹی پکائی اس نے اسے کھا لیا. تو تم نے تو یہ کچھ کیا نہیں، محنت میں نے کی ہے اور میں نے مجاہدے کی ہے، اس لیے مجھے اس کا پھل ملے گا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا. لقد امتنعتكما عن العمل والمعاونة، تم دونوں کام سے اور مدد کرنے سے رک گئی. فجزاكم الحرمان والجوع، لہذا تمہارا بدلہ محرومی اور بھوک ہے. ونادت فراخها الصغار واطعمتها، اور اس نے اس کے چھوٹے بچوں کو پکارا اور اس نے ان کو کھلایا. ثم اکلت مکافاتا لها على جدها ونشاطها، پھر اس نے خود کھایا، پھر اس نے کھایا بدلے کے طور پر اس کی کوشش
اور اس کی سرگرمی کی وجہ سے، یعنی خود اس نے محنت کی، مجاہدہ کیا، سرگرمی دکھائی اور سب کچھ کام کیا، اس کے بدلے میں اس نے کھایا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو آدمی محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، کوشش کرے گا، اسی کو پھل ملے گا، اور جو محنت اور مجاہدہ نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا، وہ محروم رہے گا۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 19۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 20 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔